رانا ثناء اللہ صاحب، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے وہ تو اس عدالت وقت نے کے اٹھا کے باہر پھینکا. سیکٹری فارن افیئرز کا، جو امریکی سیکٹری فارن افیئرز کا، وہ وینس پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا، ان کا خط تھا لہرایا امریکن سینٹر کے بعد. اس کے بعد جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو ابھی بھی نام امریکہ کا استعمال ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا ڈونلڈ لو نے کس کو کیا بولا تھا، لیکن ڈونلڈ لو کا تذکرہ اور اس کے اوپر سیاست پاکستان میں 2 سال میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی جو کچھ تباہی ہوئی ہے. ابھی کیا ہوگا؟ نومبر کے نتائج کے بعد کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ نومبر کے نتائج جو ہیں وہ پاکستان کے حالات کے اوپر جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے اس طرح سے اثر انداز ہوں گے. میں تو اس کو ایسے نہیں دیکھتا. اور لیکن کھوسا صاحب کی تو ساری امیدیں نومبر کے ساتھ ہیں. کھوسا صاحب، آپ اتنے پر امید کیوں ہیں؟ نہیں، میری امیدیں نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے ڈونلڈ لو کے ذریعے جو ہمارے جو ہے مداخلت کی اندرونی بلیٹنٹ انٹرفیئرنس، چلیں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تو انہی کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے بھی مانا اس بات کو تسلیم کیا. تو یہ اگر بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ڈونلڈ لو کے زمانے میں ہوئی تھی تو اب کم از کم نہیں ہوگی. اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت چھوڑ دے. ایک دن اس پی ڈی ایم کی حکومت نہیں چل سکتی ہے اگر وہ سہولت کاری ان کی بند کر دیں. تو یہ امریکہ کی جو ہے بدقسمتی سے آشیرواد کے ساتھ جو ڈونلڈ لو کے کامنٹس تھے اسد مجید والے ڈنر کے اندر، اس حوالے سے ہماری جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی تو اس اجلاس کے بعد جو اعلامیہ تھا اس کو یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ لو کے جو کامنٹس ہیں وہ سفارتی آداب کے منافی ہیں اینڈ اٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس ان پاکستان انٹرنل میٹر. یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے مداخلت کر کے حکومت گرا دی. وہ انگریزی کو آپ ادھر سے ادھر نہ مروڑیں. کہا یہ گیا تھا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس، اٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس. چلو آگے چلتے ہیں. ارے بابا، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس سمپل انگریزی ہے، مت ٹویسٹ کریں خدا را. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس. میں اس کا اعلامیہ نکلواتا ہوں. چلے کھوسا صاحب، آپ کو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، آپ کو مبارک ہو. آپ اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں. تو ٹرمپ جو ہے وہ آپ کے لیے آگے آسانیاں پیدا کریں. آپ کو مبارک ہو ڈونلڈ ٹرمپ. چلے آپ نے تو انڈر سیکٹری کے کہنے پہ کیا، آپ دونوں رہنماؤں کے لیے کہ آپ زیادہ اتنی امیدیں واشنگٹن میں کسی کے بھی صدر منتخب ہونے پہ مت لگائیں. واشنگٹن کی جو پالیسی پاکستان یا اس خطے کے حوالے سے انڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں اتنی بڑی چینج نہیں آئے گی کہ وہ راتوں رات پورے خطے کے لیے پالیسی بدل جائے. اس لیے پاکستانی سیاست پہ فوکس رکھیں، سیاست کو کیسے بہتر کرنا اور پارلیمان کو کیسے مضبوط کرنا، عدلیہ کو کیسے ٹھیک کرنا.